السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی خاص خواتین کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گی، جس میں کئی ایسے خواتین حضرات الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لڑکیاں الجھی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی مجھ سے ڈاؤٹ بھی پوچھتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لہٰذا کچھ بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ سوالات مجھ سے کریے، کمنٹ میں کریے، انشاءاللہ آپ کو جوابات ملتے رہیں گے۔ اور میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ حیض، نفاس اور استحاضہ، یہ تین کسے کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں بچی کے بالغ ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ اور حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے، یعنی کہ 3 دن تک کم از کم ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن اور 10 رات، یہ زیادہ سے زیادہ۔ تو 3 دن سے کم اگر کسی کو بلیڈنگ ہوئی یا 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو بلیڈنگ ہوئی تو وہ حیض نہیں کہیں گے بلکہ وہ استحاضہ کہیں گے، یعنی بیماری ہے وہ۔ اور اس میں آپ یعنی کہ 3 دن سے کم اور پھر 10 دن سے زیادہ اگر مسلسل کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ نہا کے، غسل کر کے، پاک ہو کے، اپنا پیڈس وغیرہ یا پھر کچھ بھی اپنا لگا کے انتظام کر کے نمازیں وغیرہ شروع کر دیں، کیونکہ وہ حیض نہیں ہے، وہ حیض کی بیماری نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ بیماری ہے وہ۔ اور استحاضہ والا جو بلیڈ خون ہوتا ہے وہ رحم سے نہیں نکلتا، یعنی جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے وہاں سے استحاضہ کا خون نہیں نکلتا، بلکہ استحاضہ کا خون دوسری جگہ سے نکلتا ہے، ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ کے پھٹ جانے سے وہاں سے استحاضہ کا خون نکلتا ہے۔ لہٰذا آپ پاک ہو کر نمازیں وغیرہ شروع کر دیں، آپ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اور اب رہا نفاس۔ نفاس کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، یعنی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور اس کی کم از کم کچھ بھی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ یعنی کہ کئی ایسے خواتین ہوتی ہیں جنہیں 4 دن تک ہوتا ہے، جنہیں 15 دن تک ہوتا ہے، یعنی کہ نفاس والا بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، کسی کو 15 دن تک ہوتا ہے، کسی کو 20 دن تک ہوتا ہے، کسی کو 4 دن تک، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے خواتین ہوتے ہیں جنہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوتی، تو وہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل پاک و صاف ہے، وہ نہائے دھوئے اور پھر اپنے نمازیں وغیرہ شروع کر دیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، 40 دن مسلسل آپ کو بلیڈنگ ہونی چاہیے۔ اور اگر 40 دن سے کم میں بھی اگر آپ کی بلیڈنگ رک گئی ہو، اب آپ کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہو، تو فوراً سے آپ غسل کریں اور نمازیں پڑھیں، نمازیں بھی شروع کر دیں، اگر رمضان شریف ہے تو روزے بھی شروع کر دیں، اور تلاوتیں وغیرہ ساری چیزیں، آپ ساری عبادتیں شروع کر دیں۔ اور کئی ایسے خواتین حضرات ہیں جن کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں اور وہ اس پر ایمان بھی لائے ہیں کہ 40 دن تک، اگر 40 دن سے پہلے اگر کسی نے غسل کر لیا تو اس کا غسل نہیں اترتا، یعنی کہ نفاس والی عورت کا غسل 40 دن کے بعد ہی اترتا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، 40 دن کے بعد ہی اس کا غسل اترے گا، 40 دن سے پہلے اگر غسل کر لے گی تو اس کا غسل نہیں اترے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بلیڈنگ کے اوپر ہوتا ہے، اگر کسی کو 2 دن میں اگر بلیڈنگ ختم ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی، اگر کسی کو 15 دن میں بلیڈنگ ختم ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی، کسی کو 20 دن میں بلیڈنگ ختم ہو گئی وہ پاک ہو گئی، کسی کو 25 دن، کسی کو 30 دن، کسی کو 40 دن بھی مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب آپ کا یہ خون، یہ بلیڈنگ رک جائے تو فوراً آپ نہا دھو کے نمازیں شروع کر دیں۔ یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 دن سے پہلے غسل نہیں اترتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی آپ کا نفاس کا خون ختم ہو جائے، یعنی کہ اب نہیں ہو رہا ہے، تو فوراً آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائے اور نمازیں، عبادتیں ساری شروع کر دیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کیا ہے؟ 40 دن ہے۔ اگر کوئی ایسے خواتین ہیں جو 40 دن کے بعد بھی اگر کسی کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو سمجھو کہ وہ نفاس والا خون نہیں ہے، اب وہ 40 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ استحاضہ ہے، یعنی 40 دن کے بعد وہ فوراً پاک ہونے کا غسل کر لے، اور پھر اس کے بعد بھی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پیڈس وغیرہ لگا کے نمازیں شروع کر دے، تلاوتیں شروع کر دے، ہر عبادت شروع کر دے۔ اگرچہ کہ 40 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اب وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ میں آپ پیڈس وغیرہ لگا کے ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور استحاضہ والی عورت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنائے گی۔
اور پھر اب میں انشاءاللہ استحاضہ کے بارے میں بیان کروں گی۔ استحاضہ وہ بیماری ہوتی ہے جو حیض کی کم از کم مدت سے کم ہو یا پھر زیادہ سے زیادہ مدت سے زیادہ مسلسل ہو، اور پھر نفاس سے بھی زیادہ مسلسل ہو، یا کئی ایسے خواتین ہوتی ہیں، کئی ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ وہ حیض ہے نہ نفاس ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے۔ تو استحاضہ والی عورت کا یہ حکم رہے گا کہ وہ پیڈس وغیرہ لگا کے ساری نمازیں وغیرہ ساری عبادتیں کریں۔ رحم جو ہوتا ہے وہاں سے حیض کا خون آتا ہے، وہاں سے نفاس کا خون آتا ہے، اور استحاضہ کا خون وہاں سے نہیں آتا بلکہ ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ کے پھٹ جانے سے وہاں سے استحاضہ کا خون آتا ہے۔ لہٰذا آپ یعنی کہ جو خواتین استحاضہ والی ہو وہ اپنے آپ کو پاک تصور کریں، اور وہ پاک ہی ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنائیں گے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے، ایسی خواتین ہیں جنہیں مسلسل بلیڈنگ ہو ہی رہی ہے، یعنی کہ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اب ہم اس میں کیسے فرق کریں کہ حیض کا خون کون سا ہے، حیض کا بلیڈنگ کون سی ہے اور پھر استحاضہ والی بلیڈنگ کون سی ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو ڈیٹ تھی، آپ کی جو تاریخ تھی کہ 15 تاریخ میں آپ کا حیض کا بلیڈنگ ہوتی تھی، یا پھر 25 تاریخ آپ کی پیریڈس کی ڈیٹ ہے، تو آپ اس دن سے جتنے دن آپ کو بلیڈنگ ہوتی تھی اتنے دن آپ اپنی عبادتیں وغیرہ چھوڑ دیں، اتنے دن آپ حیض سمجھیں، اور پھر اس کے بعد پھر نہا دھو کے پھر اپنی عبادتیں شروع کر دیں۔ یہ ہے حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اگر اور ڈاؤٹس ہو آپ کو تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ کو مطمئنی جواب مل جائے گا۔ اور پھر یہ ویڈیو کو میں آپ سے دل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنے جتنے گھر والے ہیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اپنے فرینڈس، ہر ایک سرکل میں آپ یہ شیئر کریں ان باتوں کو، تاکہ خواتین اپنی غلطی ہونے والے غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں، اور ان کے کرنے والے غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں، اور وہ محفوظ ہو کے دین پر چلیں، اور پھر صحیح مسائل انہیں پہنچے، اس کا بھی ثواب اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔